صلوات اللہ ومن احسن من اللہ صحبہ ونحن له عابدون صلوات ایک سورہ فاتحہ کی مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم مغفور سید مظفر حسین ابن سید آبا حسین رحمہ اللہ عنہ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن بقرہ کی 138ویں آیت ہے اور آیت قرآن کی ہر آیت کی طرح معرفت اور علم کا ایک عظیم دسترخوان ہے۔ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں مخلوقات میں، پتھروں میں، پودوں میں، حیوانوں میں نہیں رکھا۔ وہ چاہتا تو ہمیں کوئی بھی پتھر بنا دیتا، چاہے عقیق کا ہی بناتا، تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ اس نے ہمیں پودوں میں نہیں رکھا، گلاب کا پھول ہی بناتا، پھر بھی بہرحال وہ اشرفیت باقی نہ رہتی۔ اس نے ہمیں حیوانات میں قرار نہیں دیا۔ سواریوں میں ایک بادشاہ سواری بھی ہے، وہ بھی بن جاتے تب بھی وہ مقام نہ ہوتا۔ اس نے ہم پہ کرم کیا کہ اس نے ہمیں جمادات میں نہیں رکھا، نباتات میں نہیں رکھا، حیوانات میں نہیں رکھا، اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اور پھر اگر انسان بنا دیتا اور وہ بھی اہل بیت سے دور ہوتا، صلوات پڑھے محمد والے، تو ایسے انسان کا کیا مقام، کیا حیثیت، کیا وقت کہ جو اہل بیت والا ہی نہ ہو۔ اس نے ہمیں انسان بنایا اور انسانوں میں بھی اب اہل بیت والوں کو نام دے رہا ہوں میں، مولانا علی نذیر صاحب کو سبق سناؤں۔ اس نے ہمیں پتھروں میں، پودوں میں، حیوانوں میں نہیں رکھا، اس نے ہمیں انسانوں میں رکھا، اور انسانوں میں بھی اس نے ہمیں عقل مند بنایا۔ اہل بیت والے کو عقل مند کہا جاتا ہے، صاحب عقل خلق کیا ہے۔ توجہ ہوگا، اس نے ہمیں صاحب عقل خلق کیا ہے۔ ہم فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یا کم سے کم ان کے ماننے والے ہیں جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی ہمارے بڑوں نے، آباء و اجداد نے جو فیصلہ کیا، لہذا اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس دروازے سے وابستہ کیا۔ دیکھیے، ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ہر چیز کا ایک باطن ہے۔ امام بارگاہ کا ظاہر یہ ہے کہ ماشاءاللہ فانوس بھی لگا ہوا ہے، پنکھے بھی سب برابر چل رہے ہیں، چاندنی بھی اچھی صاف ستھری بچھی ہوئی ہے، روغن دروازے کھڑکیاں بھی برابر ہیں، کوئی ٹائل بھی ٹوٹا ہوا نہیں ہے، یہ برابر صفائی بھی ہے۔ یہ امام بارگاہ کا ظاہر ہے، اور امام بارگاہ کا باطن یہ ہے کہ یہاں پڑھا کیا جاتا ہے، یہاں ہو کیا رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اس کی اہمیت اور فضیلت اور بڑھتی چلی جائے گی کہ جب ظاہری انتظامات کے ساتھ ساتھ اس کے مقصدیت کو بھی ہم پاتے رہیں۔ جتنا اس کی مقصدیت سے ہم، اس کے ہدف سے ہم قریب ہوتے چلے جائیں گے، امام بارگاہ کا حسن بڑھتا چلا جائے گا۔ میں کوئی خاص مطلب میرا نہیں ہے،
ہماری آبائی جو عزاداری ہے وہ خیر پور میں ہے، کچھ نواب شاہ میں ہمارے عزیز ہیں، کچھ ہمارے جمبیر میں عزیز ہیں. تو ہمارے یہاں اگر ممبر پر 10 دن کے لیے دعوت شدہ عالم اور خطیب بلایا گیا، اس نے پہلے دن ہی ایسا کوئی کام کر دیا، ایسا بیان دے دیا، ایسی اختلافی بات کر دی، ایسی الجھن ڈال دی کہ جو قوم کو لڑانے کی ہو یا کسی کو دل دکھانے کی ہو تو اسے پوری نیاز دے کر سواری میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر چلے جائیے، ہم نوحہ پڑھ کے اشرا کر لیں گے مگر فساد نہیں. سوال پڑھے نا محمد والا. تو ظاہری ایک ظاہر ہے ہر چیز کا، مولانا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے، اور بعض اوقات باطن زیادہ ہوتے ہیں. اس قرآن کا بھی ظاہر ایک ہے مگر باطن 70 ہے، یعنی ایک ہی آیت کے باطن 70 باطن ہیں، ایک سے ہٹ کر دوسرا، دوسرے سے ہٹ کر تیسرا. تو ظاہر بھی حجت ہے اور باطن کی بھی تلاش ضروری ہے. مثلا میں اس وقت ایک ظاہر لیے بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ. اس وقت میرا ایک لباس ہے، میرا ایک حلیہ ہے، ایک مخصوص قسم کا میں نے حلیہ ہے میرا. اس کو دیکھ کر جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کون ہے. اور جب انہیں معلوم ہو جاتا ہے تو ظاہر اچھا پھر ایسا ہی جن کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون لوگ پہنتے ہیں، ایسا ہی بندہ کوئی اور نظر آتا ہے تو وہ پہچان جاتے ہیں یہ کون ہے. قبل از اسلام یہودیوں کی ایک رسم تھی، ایک دستور تھا کہ جب بچہ دنیا میں آتا تھا تو اسے غسل تعمید کے نام سے غسل دیتے تھے. تا عین میم یہ دال. غسل تعمید یہودی اس لیے دیتے تھے فوراً بچے کو جو نہلاتے آپ بھی ہیں مگر وہ جو نہلاتے تھے اس کا عنوان وہ دیتے تھے کہ یہ ہم غسل تعمید اسے دے رہے ہیں. آباء و اجداد کے گناہ جو اس کے اندر منتقل ہوئے ہوں وہ گناہ اس کے دھل جائیں گے یا دنیا میں اپنی نئی زندگی لے کر آئے. اور پھر اس کے اوپر وہ زرد رنگ ملتے تھے، جیسے بکٹر کہہ لیجیے، جیسے جی ہلدی والا رنگ کہہ لیجیے، اسے زرد رنگ اس کے اوپر پورا مل دیتے تھے اور وہ کئی دن تک اس زردی کے اندر رہتا تھا اور کہتے تھے کہ ہم نے اس کے اوپر بے گناہی کا رنگ چڑھا دیا. یہ ان کا دستور تھا، بے گناہی کا، یعنی اب یہ بچہ بے گناہ ہے، کوئی خطا نہیں ہے، یہ اپنے آباء و اجداد کی کوئی غلطیاں اور گناہوں کو لے کر منتقل نہیں ہوا. یہ ظاہری طور پر پھر اس کو کہتے تھے کہ یہ رنگ بے گناہی ہے. میں پوچھتے تھے اس بچے کو رنگ بے گناہی چڑھایا، اس کو گناہوں سے دھویا، اس گناہوں سے پاک کیا، ایسے یہ دستور. اب ہوتا یہ ہے کہ جس ماحول کے اندر جو پیغام آتا ہے، جس ماحول کے اندر جو ادارہ بنایا جاتا ہے، کوئی شخصیت آتی ہے تو اس ماحول سے بہرحال وہ اس ماحول کو مد نظر ضرور رکھتا ہے ماننے والا. مثلا ڈاکٹر حضرات اگر کسی ایسے علاقے میں جائیں کہ جہاں وہاں کے ٹوٹکے مشہور ہوں تو وہ ڈاکٹر ان ٹوٹکوں کے خلاف بول نہیں پائے گا، بہت مشکل رہے گا. اچھا ایک بڑی لسٹ شائع کی گئی کہ فلاں مصنوع یہودیوں کی ہے، اسرائیلیوں کی ہے، یہ نہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ. لمبی لسٹ تھی، 400-500 مصنوعات تھی. اس کی پمفلیٹ چھپا تھا اب سے کچھ عرصے پہلے، اس میں لکھا تھا کہ یہ اسرائیلیوں کا اور یہودیوں کی بنائی ہوئی مصنوعات ہیں، ان کی فیکٹریوں کی بنائی ہوئی مصنوعات ہیں، لہٰذا یہ کھانا حرام ہے. اور آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ کہ انہوں نے کہا یہ انہوں نے کسی خاص چیز کا نام لے کر نہیں کہا کہ فلاں چیز کا نام ہے. انہوں نے کہا کہ جو بھی اسرائیلیوں کی پروڈکشن ہے، جو بھی اسرائیلیوں کی مصنوعات ہیں ان کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ طے شدہ ہے کہ اسرائیل کی کمپنیاں جو ہیں وہ اپنا ایک حصہ اسرائیلی حکومت کو جمع کراتے ہیں اور وہ ظاہر مسلمانوں کو گولی لگتی ہے. تو جب وہ لسٹ جاری ہوئی تو میں نے ایک فورم پر اپنے دوستوں سے کہا، میں نے کہا بھائی انہوں نے تو فتوے میں نہیں کہا کہ کوکا کولا مت پیو، انہوں نے تو کہا اسرائیلی مصنوعات کو لے. اب جو آپ نے یہ 500 لسٹ بنا دی 500 چیزوں کی، تو یہ سب چیزیں بھی ہمارے معاشرے سے مطلوب ہو سکتی ہیں، مگر ان 500 کی جگہ کوئی 50 چیزیں تو لے آؤ. مثلا یہ صابن میں استعمال نہ کرو، وہ صابن میں استعمال نہ کرو، تو ہم نے 50 صابنوں کے نام لکھ دیے، تو کوئی 2 صابن تو بتا دو کہ یہ استعمال کرو. کسی چیز کو ہٹا لینا مقصد اور
مطلب اور مفید نہیں ہے. اس چیز کی جگہ آپ کوئی نعمت بدل بھی تو دیں, اس کی جگہ کچھ اور بھی تو لے کر آئیں. مثلا اگر فلاں ذاکر سے میں مطمئن نہیں ہوں تو کیا مجلس سے نہیں کریں؟ تم اچھا ذاکر بتا دو. اب یہ تو نہیں ہوگا کہ صاحب اس کو ہٹا دو, لائیں کس کو, یہ بتانے کے لیے بات میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اسلام سے پہلے جب گناہگاروں کو پاک کرنے کے لیے وہ غسل تعمید کرتے تھے, دیتے تھے اور زرد رنگ چڑھا دیتے تھے, تو اب اسلام کیا دے اس کی جگہ؟ بھائی صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. پورے معاشرے میں پورا عرب دنیا اسلام کو کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ ہمارا بچہ تو نام ہو کر آ گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اسلام لے کر آئے ہیں, ہم تو اسلام کے ماننے والے ہیں, ہم تو قرآن اور رسول کے ماننے والے ہیں, ہم نہیں لے جائیں گے اپنے بچے کو. معاشرے میں رائج تھا, کیا کریں کہ کون سا رنگ چڑھائیں اس پر؟ بھائی اب آیت کا ترجمہ سنیں. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 138, ارشاد ہوا صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ, اور اللہ کے رنگ کے علاوہ کون سا اچھا رنگ ہے؟ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ. صبغۃ اللہ, اللہ, صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ, اللہ نہیں, اللہ کا رنگ. جی عربی گرامر کے مطابق مضاف مضاف مل ہے, ایک لفظ دوسرے لفظ پہ اضافہ ہو رہا ہے, صفت موصوف نہیں ہے. صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ, اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ, اور اللہ کے علاوہ کون سا رنگ اچھا ہے؟ ونحن لہ عابدون, اور ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ کا رنگ, اللہ کا رنگ کیا ہے بھائی؟ پیلا رنگ ہے, کالا رنگ ہے, نیلا رنگ ہے. اللہ کا رنگ کا کیا مطلب ہے؟ بس یہی آج کی میری مجلس کا عنوان ہے. کیا میں نے اپنی تمہید مکمل کی کہ اللہ کا رنگ کیا ہے. قرآن نے صبغۃ اللہ کہہ کر, ہمارے ابھی پاس نام رکھے جاتے ہیں صبغۃ اللہ, صبغۃ اللہ غلط تلفظ ہے, صبغۃ اللہ, ساتھ کے نیچے زیر ہے, ساتھ کے اوپر زبر نہیں ہے, صبغۃ اللہ نہیں, صبغۃ اللہ. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ. دیکھیے اسلام مسلمانوں پر کیا رنگ چڑھے؟ مسلمانوں پہ اللہ کا رنگ. اب اللہ کا رنگ مسلمانوں پر دو طرح سے چڑھایا جائے گا. ہر مسلمان جو دنیا میں آیا اسے دو رنگوں سے, دو طریقوں سے گناہوں سے بچایا جائے گا. ایک اسلام, ایک حب علی. ایک اسلام, ایک محبت علی. اگر یہ قاعدہ جو میں آج اپنے بچوں اور جوانوں کو دے رہا ہوں اس کے اوپر غور کرتے رہیں اور اس کو تسلیم کر لیں اور اس پر مزید غور کریں تو وہ الجھن دور ہو جائے گی کہ مولانا ہندو کلمہ تو اسلام کا نہیں پڑھتا مگر مولا علی کو مانتا ہے. تو اسے آپ جواب دیں گے کہ وہ اس وقت گناہوں سے پاک ہوگا جب پہلے لا الہ الا اللہ کہے گا, محمد رسول اللہ کہے گا, علی اور ولی اللہ کہے گا. آپ سے کہا ظاہر میں اسلام, باطن میں حب علی. ظاہری طور پر لا الہ الا اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. 70 سال کا بوڑھا ہندو مسلمان ہوا, لا الہ الا اللہ کہہ دے, 70 سال کی نمازیں معاف. شرعی مسئلہ بتایا میں نے آپ کو. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. 70 سال کے روزے معاف. شرعی مسئلہ ہے, سنی شیعہ میں بھی اختلاف نہیں ہے اس میں. کوئی غیر مسلم اگر مسلمان ہو, وہ 70-80 سال میں, 60 سال میں مسلمان ہوا, اسے 50 سال کی نمازیں اس نے نہیں پڑھی, مسلمان ہی نہیں تھا, تو کیا کرے؟ قضا کرے. اللہ اکبر. ممکن ہے کوئی کہے کہ مولانا کو فائدے میں رہے, ہم جو بچپن سے مسلمان ہیں ہمیں تو سب کچھ پڑھنا پڑا. اس نے کہا جی آخر میں کلمہ پڑھ لوں گا, معافی مل جائے گی. جو آخر میں کچھ کر لوں گا اس امید پر زندگی گزارتے ہیں وہ کچھ نہیں کر پاتے. آج کرنا پڑے گا. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. کل کر لوں گا, کل کر لوں گا. جو کل کے اوپر چھوڑ دیتا ہے اس کی کل تو آتی نہیں.
ہمیشہ آج ہے، کل ہے ہی نہیں۔ کل کس نے لکھی ہے؟ آپ نے، میں نے کل دیکھی ہے؟ جسے ہم کل سمجھ رہے تھے وہ تو آج ہو گئی۔ آج ہے انسان کی زندگی میں، کل نہیں ہے، لہذا کل پر کام چھوڑ دینے والا سمجھدار انسان نہیں ہے۔ ظاہری طور پر جو اللہ کا رنگ ہے وہ ہے اسلام، اور باطنی طور پہ اللہ کے رنگ کو کہتے ہیں محبت علی، محبت علی۔ اب ذرا مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث، مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں روز میثاق جب ہم سب کی روحوں کو ایک ساتھ خلق کیا گیا تھا، اللہ نے سب کی، ہم سب کی، ہمارے دادا پردادا، ہمارے آنے والی نسلوں کی روحیں سب ایک ساتھ بنائی، روحوں کو ایک ساتھ بنایا ہے، بدنوں کو علیحدہ علیحدہ بنایا ہے۔ کوئی 400 سال پہلے اس روح کو کسی بدن میں ڈال دیا گیا، کوئی 400 سال کے بعد، ممکن ہے کوئی 100 سال کے بعد فلاں روح کو فلاں بدن میں ڈال دیا جائے۔ تو بدن کو تو اللہ نے زمانے کے انقلابات کے ساتھ دنیا میں منتقل کیا، لیکن روح ایک دفعہ ہی بنی ہے، سب کی روحیں ایک ساتھ بنی ہیں۔ اور جب اللہ نے ساری روحوں کو بنا لیا اور ساری روحوں کا اجتماع تھا، اور خطیب اللہ تھا، بہت بڑا اجتماع، نہیں جانے کہ نہ جانے کتنی روحیں ہوں گی، اربوں خربوں کتنی روحیں ہوں گی، اب تک کتنے انسان آ کر مر کر چلے گئے اور نہ جانے آئندہ کتنے آتے رہیں گے۔ وہ جب ساری روحیں جمع ہو گئی تو اللہ نے ان روحوں سے خطاب کیا، اور ان روحوں سے جو اللہ نے خطاب کیا وہ خطاب یہ تھا کہ اہل ایمان کون کون ہونا چاہتے ہیں جن پہ میں علی کی محبت کا رنگ ڈال دوں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حب علی کا رنگ، اور یہ حب علی کا رنگ ہی صبغت اللہ ہے، یعنی حب علی صبغت اللہ ہے، محبت علی صبغت اللہ ہے۔ اللہ اور ہے، رنگ اور ہے، اس رنگ کو کیا کہتے ہیں؟ حب علی۔ وہ جو رنگ خدائی چڑھے گا روحوں کے اوپر وہ ہے حب علی۔ ہم مولا صادق کی حدیث سنیں، حب علی حسنۃ، میرے مولا صادق فرماتے ہیں علی کی محبت ایک ایسی نیکی ہے، یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب۔ محبت علی ایک ایسی نیکی ہے جو گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یہ صبغت اللہ، یہ رنگ خدائی۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ ہود کے اندر ایک بڑی حسین آیت ہے، پروردگار عالم اس میں ارشاد فرمائے ان الحسنات یذہبن السیئات۔ خاص نیکیاں ہیں جو خاص برائیوں کو مٹا ڈالتی ہیں۔ چھوٹے بچے کم ہیں اس لیے کہ مجلس ایسے وقت میں ہو رہی ہے کہ ان کا اس وقت میں آنا قدرے مشکل 2 4 5 نظر آ رہے ہیں۔ یہ بچے جب لکھ رہے ہوتے ہیں پینسل سے اور کچھ ان سے غلط ہو جاتا ہے تو مٹانے کے لیے ایک ربر ہوتا ہے، اس ربر کو اس کو پھیرتے ہیں اور وہ چیز مٹ جاتی ہے، اور بعض اوقات اس کو اچھی طرح پھیرنے کے بعد بھی کچھ آثار رہتے ہیں، وہ جو ربر پھیر رہے ہوتے ہیں اور وہ آثار باقی رہ جاتے ہیں تو معلوم یہ ہو کہ ربر معیاری نہیں ہے۔ اگر ربر معیاری ہو تو پھر وہ آثار بھی نہیں رہنے دیتا۔ بھائی نماز بھی گناہوں کو دھوتی ہے، توجہ چاہوں گا، مگر حب علی ایسا حسنہ ہے جو گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے کہ پھر آثار بھی نہیں رہتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اچھا یہاں اہل علم تشریف فرما ہے، میں تو جان پکڑتا ہوں، میری طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے جب سامعین میں عربی گرامر سے آگاہ اور آشنا سینئر جونیئر شخصیات تشریف فرما ہوں۔ یہاں پر ان الحسنات، حسنات پر الف لام لگا ہوا ہے، یذہبن السیئات کے اوپر بھی السیئات ہے، الحسنات ہے۔ یہ الف لام جو ہے نا اس کے بڑے کارنامے ہیں عربی گرامر میں۔
یا اگر کسی اسم کے اوپر اسم پر آتا ہے الف لام، اسم پر جب یہ الف لام آ جاتا ہے حسنات اسم ہے، اور اگر یہ الف لام اسم پر آ جائے تو پھر کارنامے دکھاتا ہے، کام دکھاتا ہے، اس کے اپنے کام ہے۔ تو الف لام ایک الف لام جنس ہے، اور ایک الف لام میں معرفہ ہے۔ یہاں الف لام جنس مراد نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ سارے حسنات سارے سیئات کو مٹا دیتے ہیں۔ اگر الف لام جنس لیں گے مراد تو جنس کے جتنے بھی افراد ہیں وہ سب شامل ہوں گے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا سورہ مبارکہ ہود کے اندر کہ ساری نیکیاں ساری برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، نہیں، خاص نیکیاں خاص برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ہر نیکی کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی اور برائی کو ختم کرے۔ اچھا ممکن ہے کسی بچے کو اب تک یہ بات ہضم نہ ہوئی ہو، بہت بڑے تالاب کے اندر کوئی بو آ گئی، کوئی فرض کیجئے کہ کوئی اس کا ذائقہ، کوئی اس کا مزہ اس کا تبدیل ہو گیا، بدبو آ رہی ہے، کیا کہ بھائی فلاں کیمیکل ڈال دو۔ اب وہ کیمیکل کی ایک بوتل 1 لیٹر کی، تالاب میں ہزاروں لیٹر پانی کے اندر 1 لیٹر کیمیکل ڈالا، بدبو بھی ختم ہو گئی، ذائقہ بھی بہتر ہو گیا۔ تو ممکن ہے کہ کوئی چھوٹی سی چیز بہت بڑی چیز کو پاک کر دے، یہ ممکن ہے، ہمارے مشاہدے میں ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد والا۔ ایک قطرہ ہزاروں لیٹر پانی کو صاف کر سکتا ہے، ایسا ممکن ہے، ہمارے روزانہ کا مشاہدہ ہے، ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ حب علی کی محبت ایک ایسا حسنہ ہے جو تمام ان مخصوص گناہوں کو دھو ڈالے گی، بڑے گناہوں کو بڑا ایک عمل دھو ڈالے گا۔ یہ جو رب کے خدائی ہے، جو صبغۃ الہی ہے، اس کا باطن، اگر صبغہ باطن میں چڑھانا مطلوب ہو تو اسے محبت علی کہتے ہیں۔ ظاہر میں جو کفر تھا جسے لا الہ الا اللہ کہہ کر دھو دیا، باطن میں کیا بیماری تھی جسے علی ولی اللہ کہہ کے دھوئیں گے؟ ظاہر کی برائی کو لا الہ الا اللہ کہہ کے دھویا جسے کفر کہا جاتا ہے، اور باطن کی بیماری جسے علی ولی اللہ کہہ کے دھوئیں گے اسے منافقت کہا جاتا ہے۔ یہ منافقت کی بیماری ہے جو حب علی سے دور ہوتی ہے۔ سب سے بڑا فائدہ محبت علی کا منافقت سے آزادی۔ اچھا منافقت کسے کہتے ہیں؟ اگرچہ منافقت اور اسلام اور ایمان ان سب میں شدت و ضعف ہے۔ مثلا سورہ مبارکہ حجرات میں اللہ نبی کے چاہنے والوں سے کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ جب یہ کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، تو اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم اسلام لائے، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہے۔ جہاں قرآن میں سورہ مبارکہ حجرات میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اسلام لائے ہو، ایمان نہیں لائے، اس کا مطلب اس سے ظاہر ہی ہوتا ہے کہ اسلام آسان کام ہے اور ایمان مشکل ہے۔ اسی قرآن کے اندر حضرت ابراہیم جیسا مومن نہیں، نبی نہیں، رسول نہیں، امام، حضرت ابراہیم امام ہے، انہیں امامت ملی ہے، قرآن کی صحیح آیت ہے۔ حضرت ابراہیم جیسا وجود کہ جو نہ صرف مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، مثلا متقی نہیں ہے، امام، نبی، رسول اور امامت کے درجے پر فائز ہونے کی بات فرما رہے ہیں۔ ربنا فاجعلنا مسلمین لک، یا اللہ مجھے اور میرے اسماعیل کو اپنے 2 مسلمانوں میں سے قرار دے۔ کیسے سمجھیں گے ان دونوں باتوں کو؟ وہاں مسلمان ہونا آسان دکھایا اللہ نے قرآن میں سورہ حجرات میں۔ سورہ مبارکہ ابراہیم کے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم سے دعا کروائی ہے کہ مجھ سے یہ مانگو کہ مجھے مسلمان بنا دے۔ جو ایمان نہیں، جو امام معصوم، وہ کہہ رہے ہیں مجھے مسلمان بنا دے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک روشن مطلب، قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزانہ ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہیں یہ الجھنیں ہو سکتی ہیں کہ میں نے ایک جگہ تو یہ پڑھا، دوسری جگہ یہ پڑھا ہوں، میں کیسے سمجھوں گا باتوں کو؟ تو ان کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، صلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ۔ اس لیے کہ اسلام میں بھی شدت و ضعف ہے،
ایمان میں بھی شدت و ضعف. اگر برا نہ منائے تو قبلہ کہوں آپ بھی مومن ہیں اور قرآن میں اللہ نے علی کو بھی مومن کہا ہے, تو کیا دونوں برابر کے مومن ہیں؟ بتائے صحیح نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں صحیح نہیں ہے. مگر وہاں یا ایھا الذین آمنو سب نے لکھا ہے مفسروں نے کہ جہاں جہاں صاحبان ایمان کہہ کے اللہ نے مخاطب کیا ہے اس سے مراد علی اور پھر علی کے چاہنے والے. تو کیا علی اور علی کے چاہنے والوں کا ایمان برابر ہے؟ میرا اسلام اور حضرت ابراہیم کا اسلام برابر ہوگا؟ جی مولا علی نے کئی جگہ اپنے لیے فرمایا سبقتکم الی الاسلام ترا وخیر بالنبوۃ بدر امی, میں تم سب سے پہلے اسلام لے کر آیا ہوں. تو کیا علی کا اسلام پیش کرنا عام مسلمانوں کے اسلام پیش کرنے کے برابر ہے؟ تو کم سے کم اتنی بات روشن ہے کہ ایمان ایمان برابر نہیں ہے, اسلام اسلام برابر ہے. جب ابراہیم کہیں گے نا کہ مجھے مسلمان بنا, مسلمان رکھ, مجھے مسلمان قائم رکھ, وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, اور میری ذریت میں بھی امت مسلمہ قرار دے, تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس ایمان کے درجے پر میں فائز ہوں اس پر مجھے مسلمان رکھ, میں اس سے نیچے نہ آنے پاؤں. توجہ کر لی. منافقت کی جو حب علی سے دور ہوگی بیماری, اس کے پر بات ہو رہی ہے. منافقت کی ایک تصویر اور ایک قسم یہ بھی ہے کہ آپ مجھ سے بھی اچھی طرح ملیں اور میرے دشمن سے بھی اچھی طرح ملیں. میں اسے اپنے اوپر رکھ کے بات کر لیتا ہوں. میں آپ سے بھی اچھی طرح ملوں اور آپ کے دشمن سے بھی اچھی طرح ملوں. تو یہ منافقت کی قسم ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں بعض اوقات کے ساتھ ایسے منافق ہیں ہم سے بھی اچھی طرح ملتے ہیں اور ان سے بھی ملتے ہیں کہ جن سے ہماری دشمنی ہے. تو اسے جواب دیا جائے گا صاحب منافقت تو ہوگی مگر یہ منافقت جہنم میں نہیں لے جائے گی, اس لیے کہ تم سے ملنا اور تمہارے دشمن سے ملنا, علی سے ملنا اور علی کے دشمن سے ملنے کا بہت مختلف ہے. تم کسوٹی نہیں ہو ایمان کی, تم پیمانہ نہیں ہو اسلام کا, تم ترازو نہیں ہو دین کا, تم نہیں ہو کہ جس پر اعمال تولے جاتے ہیں. یعنی میں وہ نہیں ہوں کہ جس کے اوپر ایمان کے اعمال تولے جائیں, مگر علی کے دشمن سے بھی ملنا اور علی سے بھی ملنا, یہ ہے منافقت کا بہترین عنوان, بہترین تصویر, واقعی تصویر کہ یزید سے بھی مناسب, حسین کو بھی سلام, صلوات پڑھیں محمد. وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہمیں منافقت کی اس تصویر سے اور اس کیفیت سے نکالے گی؟ وہ ہے حب علی. بس دلیل دینے جا رہا ہوں اپنے اس مدعا پر. سرکار نے فرمایا اللہم اللہ اکبر العلی ما الحق والحق ما علی, علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ. یہاں تک تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں دوست ہیں, دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں, مگر حدیث یہاں رکی نہیں ہے کہ دونوں ساتھ رہتے ہیں, بلکہ ارشاد ہو رہا ہے اللہم عدل الحق ہے سما دار علی, یا اللہ حق کو وہاں لے جا جہاں علی جا رہا. اب کسوٹی بنی مولا علی کی ذات. تو منافقت کی روشن تصویر وہ ہوگی کہ جب میں علی کے دشمن سے بھی پیار کروں اور علی سے بھی پیار کروں, تو دونوں سے پیار کرنے والا منافق کہلاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اچھا آپ کی توجہات میرے ساتھ ہے, وقت بھی میرے پاس 5-6 منٹ کا فضائل دور باقی ہے. جہاں مولا علی کو قرار دیا نا کہ علی کسوٹی ہے, پیمانہ ہے حق شناسی کا, وہاں حضرت عمار کے لیے بھی لفظ ہے. صحابی پیغمبر حضرت عمار رضوان اللہ تعالی علیہ, الحق ما عمار والعمار ما الحق. جی حق عمار کے ساتھ ہے اور عمار حق کے ساتھ ہے. یہ جو حدیث حضرت عمار کے لیے آئی ہے, سرکار کی حدیث, میں نے آپ کو سرکار کی حدیث سنائی. طالب علم کا کام انکار کرنا نہیں ہے, طالب علم کا کام تحقیق کرنا ہے. نئی بات سن کے انکار کرنے والا طالب علم نہیں ہوتا, نئی بات سن کے تحقیق کرنے والے طالب علم ہوتا ہے. مولا نبی نے فرمایا عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے. سارے صحابہ میں صرف حضرت عمار کو ہی یہ عنوان کو دیا
اس لیے کہ نبی جانتے تھے کہ ایک میدان جنگ ہوگا کہ جہاں عمار کو مارا جائے گا، اور عمار کا مارا جانا بتائے گا کہ مارنے والا باطل ہے، عمار جس کا ساتھ دے رہے تھے وہ حق ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ محبت علی صبغۃ اللہ ہے، اور صبغۃ اللہ ایک ایسا رنگ ہے کہ جو اس رنگ کا حامل ہو جائے کہ اس کے اندر یہ گناہ، جسے منافقت کا گناہ کہا جاتا ہے، یہ بات قربان جائیں اس ذات پر جس کی فضیلت میں سرکار کی ایک حدیث آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں فضل علی علی هذه الامہ کا فضل شہر رمضان علی سائر الشہور۔ علی کی فضیلت اس امت میں ایسی ہے جیسے ماہ رمضان کو سال کے سارے مہینوں پر فضیلت۔ فضل علی علی هذه الامہ کا فضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی۔ علی کو اس امت مصطفیٰ پر فضیلت ایسی ہے جیسے ساری راتوں پہ شب قدر کو فضیلت۔ فضل علی علی هذه الامہ کا فضل یوم الجمعہ علی سائر الایام۔ علی کی فضیلت اس امت پر ایسی ہے جیسے سارے دنوں پر جمعے کے دن کو فضیلت حاصل۔ بات یہاں مکمل نہیں ہوئی، سرکار کا بڑا حسین جملہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں فطوبى لمن آمن بہ، جنت اس کے لیے ہے جو علی کی اس فضیلت کا قائل ہے۔ اللہ اکبر۔ وویل لمن جحدہ، اور دوزخ اس کے لیے ہے جو علی کی فضیلت کا منکر ہو۔ تو جب میرے نزدیک فضل علی روشن ہو جائے، جب میرے نزدیک فضائل مولا کائنات روشن ہو جائیں، تو پھر صبغۃ اللہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ میں اپنے دل سے اسے نکال دوں جو علی کا دشمن۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ممکن ہے 1-2% کسی دوست کو یہ ہو کہ صاحب یہ کیا ہوا؟ یہ جو ابھی تک کی گفتگو ہے میری دانش میں تبلیغ دین مبین اسلام کا ایک حسین باب ہے۔ پہلے ٹریک تو ٹھیک کروا دو، نمازیں پھر بعد میں ٹھیک ہو جائیں۔ صلوات پڑھ رہے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی۔ تمام تر کمالات بنام علی، تمام تر فضائل بنام مرتضیٰ، اور میری اور آپ کی عزت بھی اس لیے زیادہ کہ ہم جس علی کے چاہنے والے ہیں اس علی سے زیادہ بہتر چاہنے والا کوئی نہیں ہے جس سے محبت کی جائے۔ محنت کی بات ہے، قابلیت کی بات ہے، اہلیت کی بات ہے، اور اللہ نے جس کو اپنی ذات سے جڑنے کا عنوان اور نشانی قرار دی ہے، صبغۃ اللہ قرار دیا ہے، وہ مولا علی کی ذات۔ ایک باپ کی مجلس سے برسی ہے، اور ایک مومن، ایک اچھے رشتہ دار، ایک اچھے دوست، ایک اچھے بھائی، اچھے انسان جناب مظفر صاحب، سادہ طبیعت انسان، کم گو، اپنے کام سے کام اور مطلب سے مطلب، اور لوگوں کی خوبیوں میں حصہ ڈالنا، اور ایک مثبت کردار۔ رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، عزیزہ خالد تشریف فرمائے، اور مومنین تشریف فرمائے، سنی بھائی تشریف فرمائے۔ انسان چلا جاتا ہے مگر اس کا کردار باقی رہتا ہے۔ کرداروں میں ایک کردار نیک اولاد بھی ہے، صالح اولاد بھی ہے۔ یہ صالح اولاد انسان کا خود ایک ایصال ثواب کا ذریعہ ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو مرنے نہیں دیتی۔ ایک صدقہ جاریہ، کوئی نیکی کا کام، کوئی ایسا کام جو مدتوں جاری و ساری رہے، مسلسل چراغ سے چراغ جڑتا رہے۔ علمی خدمات اور ولد صالح، نیک اولاد انسان کے نام عمل کو بند نہیں ہونے دیتا۔ اور عزیزو، ہمارے پاس
اپنے عزیزوں کو پرسان نصیحت دینے کے لیے جو ذکر ہے وہ کربلا کا ذکر ہے۔ میں مرحوم و مغفور کی اولاد سے کہوں گا، ہمارے ماں باپ، ہمارے آباء و اجداد قربان امام حسین کی جوتی ہوگا، اس میں لگی بھی خاک پر جب حسین کو گھوڑے سے گرایا گیا، وہ منظر ایک بیٹے کے لیے، ایک بیٹی کے لیے، ایک بہن کے لیے، اور سنیں گے ایک زوجہ کے لیے بڑا سخت منظر تھا۔ ان میں سے کچھ ہستیاں تو گرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، مگر مشیت کی پابندی تھی، اللہ کی طرف سے امتحانات کا عنوان تھا، صبر کا پیغام تھا، اور اس کیفیت میں شکر اور اللہ کی بارگاہ میں تسبیح کا حکم تھا کہ تم ایسا ہو تو پھر تسبیح پڑھتے ہوئے نظر آؤ، شکر الہی کرتے ہوئے نظر آؤ۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ 6 جگہیں تو ایسی ہیں کربلا میں کہ جہاں قیامت آ جاتی ہے اگر امام سجاد پیشانی سجدے میں نہ رکھتے۔ کربلا میں ایسی جگہیں بھی ہیں کہ زمین پھٹ جاتی، آسمان گر جاتا، مگر ایک ماں نے ہاتھ میں تسبیح اٹھا لی اور اللہ کا شکر شروع کر دیا، تو خالق کائنات نے دیکھا کہ جن پر مصیبت آئی ہے وہ میری بارگاہ میں صابر و شاکر ہے، تو اللہ نے عذاب کو روک دیا۔ یہ زمین پھٹتی کہ آسمان گرتا، سیاہ آندیاں آنا تو شروع ہو گئی تھی نا، وہ جو آثار قیامت ہے وہ آنا شروع ہو گئے تھے، اور ایک دفعہ نہیں 6 جگہ واقعہ کربلا میں ایسا منظر بنا کہ غضب پروردگار اترنے والا تھا، غضب کے فرشتوں کو آمادہ کر دیا تھا، جاؤ جا کے زمین کو تباہ کر دو، جاؤ جا کے انسانوں کو مار ڈالو، مگر جس پر مصیبت آتی تھی وہ سجدے میں سر رکھ دیتا۔ اور فرمائیں کہ امام سجاد پر کتنی مصیبتیں آئیں، دیکھیے کہ امام حسین پر اس وقت مصیبت آتی رہی جب تک کہ امام حسین زندہ رہے اور حضرت علی حضور کی شہادت ہوئی، لیکن ائمہ اہل بیت میں امام سجاد پر نہ صرف امام حسین کی مصیبت کا منظر ہے بلکہ پھوپھیوں کے سروں سے چادریں اترنا، ماں بہنوں کے سروں سے چادریں اترنا، خیموں کو لٹنا۔ اللہ اکبر۔ ہماری کسی بہن، ہماری کسی بیٹی کے قریب اگر کوئی اجنبی آ جائے ہمارا حال غیر ہو جاتا ہے۔ جناب فاطمہ کبریٰ کے سر سے چادر اتاری، جناب سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے، سوچتے ہیں تو حالت غیر ہونے لگتی ہے۔ امام سجاد نے تو یہ منظر بھی دیکھے نا، جس امام نے اتنی مصیبتیں دیکھیں اس نے قیامت روکنے کے لیے، عذاب روکنے کے لیے اس نے 11 محرم کی رات یعنی شام غریبہ سے لے کے 11 محرم کی صبح تک ایک سجدے میں رات کاٹی، مسلسل شکرن 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 شکرن، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے قربانی قبول کر لی۔ جب امام سجاد اس درجہ صبر پر فائز ہیں تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے عذاب نہیں آ رہا، اس انسانوں کو اللہ برباد نہیں کر رہا۔ وہ جو 6 جگہیں ہیں نا ان میں سے کوشش کرتا ہوں کہ 2 جگہوں کا بیان ہو جائے۔ وہ کون سی 2 جگہیں ہیں کہ جہاں عذاب آنے والا تھا؟ ایک تو وہ جگہ کہ جب حسین کے گلے پہ چھری چل رہی ہے، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، بس 2-3-4 منٹ کی اور عبادت۔ جب امام حسین کے گلو اقدس پہ خنجر چل رہا تھا تو اس وقت عذاب الہی آنا شروع ہو گیا تھا، مگر یزیدی لشکر کا سپاہی حضرت مختار کے دربار میں کہتا ہے کہ جب شمر خنجر چلا رہا تھا تو ہر ضربت پر حسین کوئی کلمہ تسبیح کو ادا کرتا۔ ایک مرتبہ جب شمر نے خنجر چلایا تو حسین کی آواز آئی الحمدللہ، جب دوسری مرتبہ خنجر کا وار کیا تو آواز آئی سبحان اللہ، اور آخری وقت میں جب گلا علیحدہ ہو رہا تھا تو حسین کہہ رہے تھے بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اجر و کمال اللہ۔ یہ ایک منظر ہے کہ جب قیامت آ جاتی مگر حسین نے قیامت آنے سے روک لیا ذکر الہی کر کے۔ دوسرا منظر سن لیجئے، جب زینب دربار شام میں اجر و کمال اللہ، اجر و
آنکھ سے نماز لگاتا تھا، عمران حاضر ہو، ستار حاضر ہو، جی غفار مثلا ثاقب حاضر ہو، سلمان مختلف نام پکارتا تھا، وہ کوئی نہ کوئی آ کر اپنا بیان ریکارڈ کراتا تھا۔ اسی اسنا میں اس نے کہا زینب حاضر، قلم چھوٹ گیا اس جج سے، بہت دیر تک اپنی کرسی میں بیٹھا روتا رہا کہ آج اتنی مدت کے بعد مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ کوئی اتنا مبارک نام لے اور کہے کہ دربار میں حاضر ہو۔ جب امام زین العابدین کے سامنے کہا گیا وہ زینب کو دربار میں لایا جائے، اس وقت جناب زینب نے فرمایا تھا میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی، میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی۔ تو سنیں گے حضرت، اور آخری جملے ہیں، ایک شخص نے جناب زینب کے پشت پہ تعزیہ نہ مارا۔ جب جناب زینب کو آگے لے جانے کے لیے تعزیہ نہ مارا تو بیوی نے مڑ کر دیکھا کہ اس کو دی خاموش۔ میں نے بزرگ عرفا سے اور مجتہدین اور علماء سے یہ جملہ سنا، جب بیوی نے کہا نا خاموش، تو کس کو کہا تھا خاموش؟ ماننے والے کو۔ بیوی نے مطلق کہا تھا خاموش، تو جتنی بھی چیزیں تھی سب خاموش ہو گئی۔ اونٹ کا پیر اگر اٹھا ہوا تھا تو اٹھا ہوا رہ گیا، جانور کے گلے میں جو گھنٹی بج رہی تھی اگر وہ پھونکتی بھی کہیں گئی تھی وہیں رک گئی تھی، سانس سینوں میں رک گئے تھے، فضائیں رک گئی تھیں۔ جب یہ منظر جناب امام سجاد نے دیکھا نا کہ میری پھوپھی تو قیامت لا رہے ہیں، تو اس وقت امام سجاد نے فرمایا تھا انت عالمۃ غیر معلمہ، وہ کیا ماں آپ کو تو پتا تھا یہ ہوگا، آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ ہوگا۔ تب زینب نے قدم اٹھایا تو کائنات چلنے لگی۔ زینب دربار شام میں داخل ہوئے، علی کی بیٹی کھڑی تھی، بد کردار بیٹھا تھا، وہ منظر دیکھنے کے لیے امام سجاد رہ گئے تھے۔ اللہ لعنت اللہ، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، مرحوم مغفور کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، مزید ایک سورہ فاتحہ آخری مرتبہ مرحوم مغفور سید مظفر حسین مسجد آغا حسین رحمہ اللہ الفاتحہ۔ بسم اللہ